تفسیر تو ایک شیعہ نے لکھا ہے، محمد حسین طباطبائی نے، لیکن اس نے اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق نہیں لکھا ہے۔ اس شخص کو اہل بیت علیہم السلام کا فرمان آتا ہی نہیں تھا، محمد حسین طباطبائی کو۔ وہ تھا ایک فلسفی آدمی تھی، اور اس کی عمر گزر گئی مخالفین کے کتب پڑھنے میں، کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور یہ کفر باللہ ہے۔ اب جیسے الکافی میں مطلب یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس میں ضعیف بھی ہوں گی شیخ نے، تو انہوں نے میں کتاب میں اب نہیں لکھتا ہوں، میں کتاب ہٹا ہی رہا ہوں، تو امام مہدی نے آگے خود اپنے ہاتھ سے اپنے لکھا کہ کتاب شیعوں کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم، فرمائیے جناب۔ وعلیکم السلام جناب کہاں سے فون سر، کر رہے ہیں؟ جی سر۔ لکھنؤ نوابوں کے سے شہر لکھنؤ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نواب نوابوں کا شہر۔ اچھا بھائی، آپ نواب ہیں کیا؟ نہیں اچھی بات ہے، فرمائیے جناب، کیا حکم ہے؟ اب جیسے یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کی تفسیر قرآن شیعوں میں بہت فیمس ہے، کیونکہ انہوں نے ایک قرآن کی تصویر سے دوسری قرآن کی نکالا، تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ایسی قرآن عمرہ مولوی کا لے کے پڑھیں؟ یہ محمد حسین طباطبائی صاحب کی تفسیر جو ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے انداز کی تفسیر نہیں ہے، یہ مخالفین کے انداز کی تفسیر ہے۔ یہ آپ اس کو شیعہ تفسیر مشکل سے کہہ سکتے ہیں، یعنی مثلا جیسا شیعہ حضرات بہت کام کر جاتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن وہ شیعوں کا کام ہوتا ہے۔ تفسیر تو ایک شیعہ نے لکھا ہے، محمد حسین طباطبائی نے، لیکن اس نے اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق نہیں لکھا ہے۔ اس شخص کو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان آتا ہی نہیں تھا، محمد حسین طباطبائی کو۔ وہ تھا ایک فلسفی آدمی تھی، اور اس کی عمر گزر گئی مخالفین کے کتب پڑھنے میں، اور اس نے جو تفسیر لکھا ہے بالکل مخالفین کے انداز میں لکھا ہے، اور اس کا جو بالکل جو اساسی پرنسپل ہے اس تفسیر میں وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور یہ کفر باللہ ہے۔ یہ اگر انسان سوچے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت، یہ تو متواترات میں سے، یہ بدیہیات میں سے کہ قرآن کا لسان کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ لذا اس کا جو اساسی جو فکر ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک کفریہ جملہ ہے، اور یہ بات کہاں سے سیکھا اس نے؟ وہ مخالفین کے کتب سے سیکھ کے آیا ہے۔ یہ ہے کہ بھائی یہ محمد حسین طباطبائی صاحب کی تفسیر المیزان، یہ اس کا اسٹائل بالکل مخالفین عمریہ جیسا تفسیر ہے، نہ کہ یہ کوئی شیعہ مذہب کا کوئی تفسیر ہو۔ اور فرمائیے جناب۔ اور یہ کہ تو پھر سب سے اچھی تصویر کس شیعہ عالم نے لکھی ہے، کس کی پڑھی جائے؟ مجھے نہیں معلوم اردو زبان میں تفسیر کون سی اچھی ہے، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے اردو کتابوں کا بالکل نہیں معلوم۔ آپ تفسیر البرہان بہترین تفسیر ہے، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی بہترین تفسیر ہے، تفسیر فرات کوفی بہترین تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کر تفسیر عیاشی بہترین تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین اچھی تفسیر ہے، یہ اچھی تفاسیر ہے۔ اب مجھے اردو زبان میں تفسیر کون سے مجھے نہیں معلوم۔ تفسیر تو ایک شیعہ نے لکھا ہے، محمد حسین طباطبائی نے، لیکن اس نے اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق نہیں لکھا ہے۔ اس شخص کو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان آتا ہی نہیں تھا، محمد حسین طباطبائی کو۔ وہ تھا ایک فلسفی آدمی تھی، اور اس کی عمر گزر گئی مخالفین کے کتب پڑھنے میں، اور اس نے جو تفسیر لکھا ہے بالکل مخالفین کے انداز میں لکھا ہے، اور اس کا جو بالکل جو اساسی پرنسپل ہے اس تفسیر میں وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور یہ کفر باللہ ہے۔ اب جیسے الکافی میں مطلب یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس میں ضعیف بھی ہوں گی شیخ نے، تو انہوں نے میں کتاب میں اب نہیں لکھتا ہوں، میں کتاب ہٹا ہی رہا ہوں، تو امام مہدی نے آگے خود اپنے ہاتھ سے اپنے لکھا کہ کتاب شیعوں کے لیے کافی ہے۔ امام حجت علیہ السلام نے کہا یہ کتاب شیعوں کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی الکافی جی یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس کو لوگوں میں مشہور ہے، اس کی کوئی مصدر نہیں ہے۔ جیسے عید کے دن مراجع نے بولا ہے کہ آپ غم امام حسین بنا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، تو کیا وہ بنا جائز سکتے ہے؟ ہیں؟ کیا بنا سکتے ہیں؟
غم امام حسین ایسے امام حسین پر رو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جو مولا علی کی جو شہادت ہوئی تھی اس پر رو سکتے ہیں. غم امام حسین علیہ السلام پہ رونا یہ تو اس کی کوئی نہیں ہے، اس پہ کوئی عید کا دن تو خاص ہوا ہے نا کہ عید کا دن. اجازت دیں میں یہ اس پہ یہ تو ہر حال میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ ہم غم اہل بیت علیہ السلام میں غم منائیں اور ان کی خوشی میں خوشی منائیں. اور عید کا دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے اہل بیت علیہ السلام میں ایک لحاظ کے لیے سے یہ خداوند متعال نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عید کا دن بنایا ہے. لیکن بعض احادیث میں ملتا ہے کہ بعض اصحاب ائمہ تھے، یہ معلّہ ابن خنیس تھے، یہ روز عید جو تھے یہ غصب امامت کی وجہ سے بہت روتے تھے. یہ لوگ غصب امامت کے غم میں روتے تھے کہ عید کا دن آیا لیکن مولا کا حق جو ہے ظالمین کے ہاتھ میں ہے، طاغوت کے ہاتھ میں ہے، شیطانوں کے ہاتھ میں. وہ دنیا پہ ان کی حکومت ہے، دنیا پہ ان کا قبضہ ہے. عید آ کے گزر رہا ہے اور ہمارے آقا ہمارے مالک جو ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ ان کا حق ظالمین کے ہاتھ میں. تو اس طرح سے وہ روتے تھے. تو وہ اصحاب امام علیہ السلام میں تھے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ عید کا دن آ جائے اور انسان اس طرح سے غم منائے کہ دیکھے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام نہیں لیا گیا، وارث امام حسین علیہ السلام، منتقم امام حسین علیہ السلام مظلوم ہے، ان کا حق ظالمین کے ہاتھ میں ہے. شیعوں نے ان کو بلا دیا ہے، شیعوں نے وہ جو شیعہ ہیں ان کو فراموش کیا ہے، ان سے غداری کیا. اب دشمنوں کے تو کیا توقع ان سے. تو اس لیے اگر کوئی روئے تو اس کو حق ہے، اس عنوان سے کوئی روئے تو یہ اس کی تاریخ میں بھی مثال ملتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وَإِلَّا غم امام حسین علیہ السلام میں کوئی بھی وقت انسان روئے، مگر یہ کہ خوشی کا دن ہو، خاص خوشی کا دن ہو، جیسے ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، ولادت امام حسین 15 شعبان ہے، 3 شعبان ہے. ان ایام میں نہیں رونا چاہیے، باقی ایام میں تو اچھی بات ہے. فرمائیے اور جناب. اچھا